فہم قرآن۔ موضوع: اسلام میں جان کا تحفظ، معاشروں میں امن کی ضمانت، قصاص میں زندگی۔ سورہ البقرہ آیات نمبر 178 179۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے۔ آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی کو قتل کیا جائے، غلام قاتل ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے، اور عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے۔ ہاں، اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے، اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ عقل و خرد رکھنے والوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔ دور جاہلیت میں اگر کوئی شخص مارا جاتا تو اس کے قصاص کا کوئی قاعدہ نہ تھا، لہذا اس کے بدلے دونوں طرف سے ہزاروں خون ہوتے، مگر پھر بھی فساد کی جڑ ختم نہ ہوتی۔ اور ایک ظلم کی شکل یہ تھی کہ کسی طاقتور قبیلے کا کوئی مرد قتل ہو جاتا تو وہ صرف قاتل کو قتل کرنے کے بجائے قاتل کے قبیلے کے کئی مردوں بلکہ بسا اوقات پورے قبیلے کو ہی تہس نہس کرنے کی کوشش کرتے۔ اور اس کے برعکس مقتول اگر کوئی ادنا آدمی اور قاتل معزز آدمی ہوتا تو اس بات کو گوارا نہ کرتے کہ مقتول کے بدلے قاتل کی جان لی جائے۔ اور یہ بات صرف اس زمانے میں خاص نہیں تھی، بلکہ آج کی مہذب حاکم اقوام بھی یہی کچھ کرتی ہیں۔ قاتل اگر حاکم قوم سے تعلق رکھتا ہو تو عدالت کو اختیار نہیں ہے کہ اس کے خلاف قصاص کا فیصلہ صادر کر سکے، اور اگر بدقسمتی سے حاکم قوم کا کوئی شخص محکوم کے ہاتھوں قتل ہو جائے تو سمجھ لو کہ اس کی پوری قوم کی خیر نہیں۔ انہی خرابیوں کے سدباب کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مقتول کے بدلے قاتل اور صرف قاتل ہی کی جان لی جائے گی، اور یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ قاتل کون ہے اور مقتول کون۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے قصاص کا عادلانہ قانون دے کر دنیا بھر کے لوگوں کو جینے کا حق عطا فرما دیا۔ قرآن حکیم میں ایک دوسرے مقام میں فرمایا ان النفس بالنفس، کہ ہر قاتل مقتول کے بدلے مار ڈالا جائے۔ اور اس آیت کا روئے سخن اسلامی معاشرہ یا اسلامی حکومت کی طرف ہے۔ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خون ناحق کا ضرور قصاص لے، خواہ مقتول کا کوئی وارث موجود ہو یا نہ ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ مقتول کے وارث تو ہوں مگر انہیں قصاص لینے میں کوئی دلچسپی نہ ہو۔ جو بھی صورت ہو، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ مجرم کو گرفتار کر کے اسے کیفر کردار تک پہنچائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو دیت کی رعایت بیان فرمائی تو یہ اختیار صرف مقتول کے ورثاء کو ہے کہ اگر وہ جان کا قصاص لینے کے بجائے نرم رویہ اختیار کریں اور دیت لے لیں تو اس سے قاتل کی جان بخشی اور قاتل اور اس کے خاندان پر احسان ہوتا ہے، جس سے آئندہ کے لیے مفید نتائج کی توقع کی جا سکتی ہے۔ فمن اعتدی بعد ذلک کا مطلب ہے، یعنی اگر انسان کی نیت میں بگاڑ ہو تو زیادتی کی بہت ساری شکلیں بن سکتی ہیں، کہ مقتول کا وارث وقتی طور پر دیت لے کر مالی فائدہ حاصل کر لے اور جب کبھی موقع ملے تو قاتل کو بھی مار ڈالے۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ قاتل اور اس کے ورثاء حکومت کے دباؤ کے تحت دیت ادا کر دیں مگر بعد میں ان پر کسی نئے ظلم، چوری یا ڈاکہ وغیرہ کی اسکیم تیار کرنا شروع کر دیں، تو ایسی تمام صورتوں میں وہ اللہ کی غضب کے مستحق ٹھہریں گے۔ تو ثابت ہوا کہ اسلامی معاشرے میں قاتل کی گرفتاری اور قصاص کی تنفیذ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور قاتل کو معاف کرنے کا اختیار صرف مقتول کے ورثاء کو ہے۔ اسلامی نظام میں کسی صدر یا وزیر اعظم کو اختیار نہیں ہے کہ کسی قاتل کو معاف کرے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اے عقل مندو، قصاص میں زندگی ہے، اس میں حکمت عظیمہ ہے، سوچو گے تو پتہ چلے گا کہ یہ زندگی کا سبب ہے۔ جب قاتل کو خوف ہوگا کہ میں بھی قصاص میں قتل کر دیا جاؤں گا تو پھر اسے کسی کو قتل کرنے کی جرت نہ ہوگی۔ اور جس معاشرے میں یہ قانون قصاص نافذ ہو جاتا ہے وہاں یہ خوف معاشرے کو قتل اور خون ریزی سے محفوظ رکھتا ہے۔
اور اس کا مشاہدہ آج بھی سعودی معاشرے میں کیا جا سکتا ہے، جہاں قتل کا جرم نہ ہونے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معاشروں میں قصاص کے قوانین کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔